السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ رمضان المبارک میں تفسیر قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ، انشاءاللہ آج میں سورۃ القیامہ 29ویں پارے کی صورت ہے، اس کی کچھ تفسیر آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ آپ تمام ناظرین سے اس چیز کی بھی اپیل ہے کہ آپ ہمارے چینل معینی میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے تمام رشتہ داروں، محبین، مقربین، معززین کو بھی اس بات سے آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ ترجمہ: مجھے قیامت کے دن کی قسم اور مجھے اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو ٹھیک کر دیں۔ بلکہ آدمی چاہتا ہے وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور قسم بھی قیامت کے دن کی کھائی ہے، اور اس نفس کی قسم کھائی ہے جو نفس اپنے اوپر ملامت کرتا ہے۔ تمام کچھ معاملات کرنے کے بعد نفس لوامہ کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ آپ دیکھیں، قیامت برحق ہے، ایک مومن کا اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت کیوں ضروری ہے یہ ہمیں صحیح معنی میں تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ قیامت کا بمعنی انصاف ہونا۔ دنیا کی آپ ظلم کو، دنیا کے ظلم کو دیکھیں، بچیوں کو جو زندہ درگور کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اور اس وقت بھی لوگوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اور پھر اس قیامت کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ قیامت کا دن جو بڑا سخت دن ہے، کتابوں میں آیا گیا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور زمین تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور بھی بہت سی قیامت کی جو علامتیں بتائی گئی، قیامت کے اندر کے اور قیامت سے پہلے کی جو علامتیں بتائی گئی، کافی کچھ علامتیں ہمارے سامنے آج ظاہر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس قیامت کی قسم کھا رہا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈی کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس شخص کا نام، وہ شخص مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور عدی بن ربیعہ اس شخص کا نام، وہ آیا، وہ ایک پرانی قبر میں گیا اور وہاں سے ہڈی کو اٹھا کے لایا، اور اس نے اس ہڈی کا یہاں اپنے ہتھیلی میں رکھ کے اس کا سرما بنایا، اور تمسخر کے طور پر، مذاقیہ طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ کیا اللہ رب العزت اس ہڈی کو بھی جمع فرمائے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں، کیوں نہیں جمع فرمائے گا۔ تو اس نے مذاق کے طور پر ٹھٹا مارتے ہوئے اپنے ہتھیلی پر یہ تالی ماری اور کہا کہ میں نے اس کو سرما بنا کے اڑا دیا، اب کیسے اس کو رب تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ رب العزت انسان کے پوروں کو بھی جمع کرنے پر قادر ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اس شخص سے کہو کہ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ رب العزت نے تخلیق کر دی، بندوں کو پیدا کیا،
اب کم از کم اس کا سرما تو موجود ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائی، ہمیں بھی قیامت کی جو تیاریاں ہمیں بتائی گئی ہے وہ تیاریاں ہمیں کرنی ہے. اور مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ایک اسلامک ٹاپک ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہونا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم نے رب سے عرض کی، مولا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ابراہیم تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اطمینان قلب کرنا چاہتا ہوں. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ. تو حکم ہوا کہ 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کے گوشت کو الگ الگ کر دو، ان کا سر اپنے پاس رکھ لو اور پہاڑوں کی طرف دے دو، پھر ان کو بلاؤ، یأتینکا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن پاک میں مرنے کے بعد واپس زندہ ہونے. اور ٹھیک اس آیت سے پہلے والی آیت میں جو قصہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، پھر وہ جب ٹھہرے رہے، پھر ان سے پوچھا گیا، لبست یوما او بعد یوم، ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنے دن ٹھہرے؟ کہا کہ میں 1 دن یا اس سے تھوڑا کم ٹھہرا. پھر فرمایا گیا کہ تم 1 دن نہیں بلکہ تم بہت مدت تک 100. قال بل لبست 100 یوم او بعد یوم، قال بل لبست 100 عام فانظر الی طعامک. کہا گیا کہ تم اتنی لمبی مدت تک ٹھہرے ہو، اپنے فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پانی کی طرف دیکھو. جب انہوں نے گمان کیا تو وہ 100 سال کے بعد واپس زندہ ہوئے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے واپس. موت سب کچھ نہیں ہے. اگر موت سب کچھ ہوتی تو بندے کی تجہیز و تکفین میں اس طرح کی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہے؟ موت ہی بندہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بندہ کی زندگی اب شروع ہوئی ہے. قبر کے احوال ہوں گے، میدان محشر میں اٹھایا جائے، اس میدان محشر میں جمع ہونا ہے، قبر سے واپس اٹھایا جانا ہے. تو ہم بھی اس تیاری کریں، اس قبر کی تیاری کریں، قیامت کی تیاری کریں، اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں. رب تبارک و تعالیٰ نے رب ہو کے قسم کھائی ہے قیامت کی، تو بتاؤ کتنا سخت معاملہ ہوگا. ہم بھی کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے پاکیزہ ماحول میں اپنے قیامت کی تیاری کریں، اپنے قبروں کی تیاری کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.